نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ تو من جب تک الشیطان الرجیم بسم یہ اللہ دنیا باقی ہے، الرحمن دنیا قائم ہے، اس وقت تک ہندوستان کے شہنشاہ سرکار خواجہ غریب نواز رہیں گے، اور جب تک سرکار خواجہ غریب نواز کا دامن ہم پکڑے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم سلامت رہیں گے۔ اور جب سرکار خواجہ غریب نواز کا دامن چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے۔ آج کا خصوصی خطاب حشمتی شمشیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی، ان کا خطاب ہونا ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور نماز کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ جب تک حضرت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نماز پڑھ کے حضرت آئیں گے، جیسے حضرت آئیں گے ہماری تقریر ختم ہو جائے گی، پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ خطاب مومنوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ اس کے بعد ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تیسرا حکم ہے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم ایمان کے اوپر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ یہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی لطیف شے ہے، ایک ایسی باریک چیز ہے، اور ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور ایمان نام ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات کمالیہ کے ساتھ جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنا، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم، قرآن کی تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے رسولوں کو بھی مانتا ہو، مگر حضور کو آخری نبی نہ مانتا، کلمہ پڑھتا ہے مگر مسلمان نہیں، نماز پڑھتا ہے مگر مسلمان نہیں، روزہ رکھتا ہے مگر مسلمان نہیں، اس لیے کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اسلامی لباس ہے، مسلمان نہیں، چہرے پر داڑھی ہے، مسلمان نہیں، اور کوئی حضور کو آخری نبی مانتا ہو مگر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا، جیسے کوئی کہے کہ روحانی نماز، پروردگار عالم کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز فرض ہے۔ اب کوئی اس کی فرضیت کا منکر ہو جائے، کہے دل ہی دل میں نماز پڑھو، کلمہ پڑھتا ہے مگر مسلمان نہیں، نیازیں بناتا ہے، غوث پاک سے محبت رکھتا ہے مگر مسلمان نہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت رکھتا ہے، قوالیاں سنتا ہے مگر مسلمان نہیں، نیاز کی 20 ڈیگ بریانی بنا کے کھاتا ہے مگر مسلمان نہیں، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے۔ تو ایمانیات کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا
اسے مومن کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات و صفات کمالیہ کے ساتھ اس کو مانتا ہے، اس کے تمام اس کے رسولوں کو مانتا ہے، مگر کسی نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے، گستاخ رسول ہے تو بھی مسلمان نہیں۔ تو تمام نبیوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا، مرنے کے بعد اٹھنے کو ماننا، حشر و نشر پر ایمان رکھنا، جنت و جہنم پہ ایمان رکھنا، یہ ایمانیات، وہ صاحب ایمان ہے۔ اب اس کے لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لیے کہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے، یہ بڑی محنت سے اس کو بچایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ذرہ سا جس طرح سے ایک چراغ روشن ہو، تو آندھی کا ایک جھونکا آئے تو چراغ گل ہو جاتا ہے، ہوا تیز چلے تو چراغ گل ہو جاتا ہے، بارش کے قطرات پڑے تو چراغ گل ہو جاتا ہے، آدمی چراغ لے کے چلے، قدم اس کا اگر ذرا سا ڈس بیلنس ہو جائے تو چراغ گل ہو جاتا ہے۔ تو چراغ کو بچانے کے لیے اس کو قدم بھی سنبھال کے رکھنا ہے، ہوا کے جھونکے سے بھی بچانا ہے، آندھی کے جھونکے سے بھی بچانا ہے، بارش کے قطرات سے بھی بچانا ہے۔ تو جس طرح سے ایک چراغ کو آپ کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قدم سنبھال کے رکھو، اسی طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ پر قدم کو سنبھال کے رکھو، کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خلاف شرع ہمارا قدم نہ اٹھ جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارے ایمان گل ہو جائے گا، ایمان کی شمع بجھ جائے گی۔ اس طرح سے مثال کے طور پہ یہ لائٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا اگر وائر نکال دیا جائے تو لائٹ دیکھنے میں ویسی لگے جیسے دن میں دیکھیں، رات میں دیکھیں، جیسی ہے، اس کو دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مگر اگر اس کا کنٹیکٹ علیحدہ ہو جائے، وائر اس سے نکل جائے، تو اب وہ نہ خود روشن ہوگا نہ کسی کو روشنی دے سکتا۔ اسی طرح سے مومن کا کنیکٹ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اولیاء کرام سے نہ ہو، اس وقت تک وہ لاکھ نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، دیکھنے میں پیر مغاں معلوم ہو، مگر نہ خود روشن ہے نہ کسی کو روشنی پہنچا سکتا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا کنٹیکٹ اولیاء کرام سے ہو، بزرگان دین سے ہو، اہل بیت اطہار سے ہو، صحابہ اکرام سے ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ اللہ سے ڈرو گے تو تم ایسا کام نہ کرو گے جس کی وجہ سے تمہارے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال سکے، تمہارا ایمان تم سے سلب ہو سکے، ایمان کی شمع بجھ جائے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے احکامات کی فرما برداری کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو۔ جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو تو بھی خوف خدا دل میں ہو، مجلس میں ہو تو بھی خوف خدا دل میں ہو۔ ایسا نہیں کہ تنہائی میں ہے تو جو چاہو کرو، کوئی دیکھ تھوڑی رہا، اور جب مجلس میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تو پوری پرہیزگاری ظاہر کرے۔ اللہ سے ڈرو۔ اب تیسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا جو سرمایہ ہے، جو قیمتی ہے، آپ کے پاس جیسے نوٹ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تو پاکٹ مار بھی کی نظر ہوتی ہے، چوروں کی نظر ہوتی ہے، ڈکیت کی نظر ہوتی ہے، لٹیروں کی نظر ہوتی ہے، لیکن وہی آدمی کسی وردی والے کے ساتھ، کسی پولیس والے کے ساتھ ہو جائے تو چور وہیں سے نکل جاتا ہے، پکڑ لے گا ہمیں، ڈکیت نکل جاتا ہے، رہزن نکل جاتا ہے، سب کٹ جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جتنا قیمتی سرمایہ تمہارے پاس ہوگا اتنا ہی زبردست شیطان تمہارے ساتھ شیطان لگا دے گا۔ ابلیس گرو گھنٹال ہے، اس کے شیطانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اگر ایمان والا کمزور ہوتا ہے تو کمزور شیطان ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایمان والا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے تو طاقتور شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان کسی طرح سے سلب کر لوں، اس کا ایمان کسی طرح سے چھین لوں۔ اس لیے ایمان والوں، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ رہنا، غوث اعظم کے ساتھ رہنا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ مخدوم ماہمی کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ صابر پاک کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ امام جعفر صادق کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اب کہتے ہیں ہم سب ہیں، ہم غوث اعظم کے ساتھ ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہیں، ہم امام جعفر صادق کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، مگر جو جس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہم کسی کے ساتھ سفر کریں نا، مثال کے طور پہ ہمارا کوئی شخص آئے کہے کہ حضرت ہمیں آپ کے ساتھ سفر کرنا چلنا، مگر ٹھیک ہے چلو۔ اب یہاں سے نکلے ہم 5 نمبر پہنچے، 5 نمبر پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ ہم یہاں سے ملاٹ بس سے جائیں گے، اس لیے کہ 6 روپے لگتا ہے اور رکشے سے 30 روپے لگتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں حضرت اب بس سے جائیے، میں رکشے سے جاؤں گا، میرے پاس پیسہ ہے۔ تو ساتھ تو وہیں چھوڑ دیا، دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ساتھ میں رہنا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ حضرت جیسے آپ چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہی کے ساتھ چلیں گے۔ ملاٹ پہنچے، میں کہا میں لوکل سے جاؤں گا، لوکمان تلک نگر۔ وہ کہتا نہیں میں اولا بک کر کے جاؤں گا، تو ساتھ تو چھوڑ دیا۔ یہی مثال ہے، جس بزرگ کے ساتھ آپ ہیں، خواجہ غریب نواز کے ساتھ آپ ہیں، تو خواجہ غریب نواز کا جو طریقہ ہے ان کے ساتھ ہونے کے لیے اس طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ مولانا آفتاب صاحب کے ساتھ آپ نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہا چلو۔ گئے، ظہر کی اذان ہوئی، حضرت نے کہا اذان ہو گئی چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ کہا حضرت میں چائے پی لیتا ہوں، آپ نماز پڑھ کے آ جائیے۔ وہ گیا ہوٹل میں، حضرت گئے مسجد میں، ساتھ ہوا کہ ساتھ چھوڑ دیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ غور کرو، اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق کے ساتھ ہو، امام جعفر صادق فجر کی نماز اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو، اذان ہو رہی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں۔ عصر کی اذان ہو رہی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ہو رہی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، جب اذان ہو رہی ہے سرکار خواجہ غریب نواز مسجد میں جا رہے ہیں، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے، تم داڑھیاں چھلا کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اذان ہو رہی ہے تم جھول جھال میں لگے ہوئے ہو اور سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز شریعت کے پابند تھے، تم ہاتھوں میں 5 6 انگوٹھیاں پہن کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھوکا آیا اسے کھانا کھلا رہے ہیں، ایمان کا تشنا آیا تو اسے ایمان کی دولت سے سیراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی سائل آ رہا ہے تو اس کی سایہ حاجتیں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محتاجوں کی ضرورتیں پوری
चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, तुम्हारा मामला ये है कि तुम कहीं धक्के देते हुए नजर आ रहे हो, कहीं कौम को ठगते हुए नजर आ रहे हो और कह रहे हो कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ है। अरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो तो नमाज की पाबंदी करो, वही तरीका इख्तियार करो जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इख्तियार किया है। इमाम जाफर सादिक के साथ हो तो वही तरीका इख्तियार करो जो इमाम जाफर सादिक जिस तरीके पर चले थे। सरकार गौसे पाक के साथ हो तो उस तरीके पर चलो जो सरकार गौसे पाक का तरीका था। साबिर पाक के तरीके पर हो, उनके साथ हो तो उस तरीके पर चलो जिस तरीके पर सरकार साबिर पाक चले थे। अब मैदान महशर में जब पहुंचोगे, दामन पकड़ के मचल जाओगे और कहोगे ऐ गौसे आदम तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम आपके नक्शे कदम पे चले थे इसलिए आज हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आपका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। सरकार गौसे पाक कहेंगे आओ आओ, दुनिया में मेरे तरीके पर चले थे, जब दुनिया में मेरे साथ थे तो मैदान महशर में कैसे छोड़ दूंगा। इमाम जाफर सादिक कहेंगे आओ आओ मेरे साथ आओ, जब दुनिया में तुमने मेरा दामन पकड़ लिया था, मेरे साथ थे तो मैदान महशर में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहेंगे आओ आओ दीवानो आओ, जब दुनिया में तूने मेरा दामन पकड़ लिया था, मेरे साथ हो गए थे तो मैदान महशर में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने उनका तरीका छोड़ दिया, मैदान महशर में गए, कहा हुजूर हम आपके साथ है, कहे दुनिया में थे ही कब, तूने तो पहले ही मेरा दामन छोड़ दिया था, तूने तो दुनिया ही में अपना तरीका बदल दिया था, तुमने तो दुनिया ही में अपना रास्ता बदल दिया था, हमारे साथ थे कब कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाएं। इसलिए इस जुमले पे गौर करो, परवरदिगार आलम का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुल्तानुल हिंद पे हजरत अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद साहब क़िबला का खिताब होगा, थोड़ा सा कुंडी की नियाज पे बोल देता हूँ। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, और हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, वो हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, वो हजरत मौला अली के। तो इस तरह से आप दादी हाली रिश्ते से सैयदना हजरत मौला अली शेर खुदा के साहबजादे हैं, आले रसूल है, और आपकी वालिदा का नाम फरवा है, वो हजरत कासिम की बेटी है, हजरत इमाम हजरत मोहम्मद की, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस तरह से हजरत मौला अली इमाम जाफर सादिक के दादा होते हैं, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नाना होते हैं। 83 हिजरी में आपकी विलादत हुई। फरमाते हैं कि मुझे इल्म गाबिर, इल्म मजबूर, नकसा फिल अरवाह और नकरा फिस समा, तमाम उलूम अता किए गए। यानी आने वाला क्या होने वाला है मुझको उसका भी इल्म दिया गया, क्या हो चुका है उसका भी इल्म दिया गया, दिलों के अंदर किसके क्या है, कौन आया दिल में क्या सोच रहा है, मुझे उसका भी इल्म दिया गया, और आसमानों पे क्या हो रहा है, फरिश्तों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, मुझे उसका भी इल्म दिया गया। ऐसे मुस्तजाबुद दावात थे, उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया, अल्लाह की याद में मस्त रहते थे। इब्ने जूज़ी फरमाते हैं कि हज का मौसम था और लैस इब्ने साद ये हज से फारिग होने के बाद जबल अबू कुबैस पे तशरीफ ले गए तो देखा कि एक बुजुर्ग हैं खाने काबा की तरफ हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं असर की नमाज के बाद, या रब्बे या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या अरहमुर राहिमीन 7 मरतबा ये दुआ किया और अल्लाह से कुछ मांगा। तो इतने में एक थाल उतरा, उस थाल में ताज़ा अंगूरें 2 चादर थी, हालांकि अंगूरों का मौसम नहीं था। हजरत लेके बैठे तो फरमाते हैं, मैंने कहा हजरत मैं भी आमीन कर रहा था, आ जाओ। फरमाते हैं मैं अंगूर खाया, हालांकि अंगूरों का मौसम नहीं था, और ऐसा अंगूर था कि हर तरह के अंगूर मैंने खाए, मगर दुनिया के किसी अंगूर में वो लज्जत नहीं थी जो उस अंगूर के अंदर लज्जत थी। फिर 2 चादरें थी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
اس کے بعد انہوں نے کہا یہ 2 چادریں ہیں. کہا کہ نہیں مجھے چادر کی ضرورت نہیں. تو ایک چادر کا تہبند بنا لیا, ایک چادر کو اوڑھ لیا, اور اوڑھنے کے بعد پرانی چادریں ہاتھ میں لی, آگے بڑھے. ایک شخص نظر آیا, اس کو آپ نے چادریں دے دی, آگے بڑھے. یہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں پتہ نہیں, یہ آل رسول سیدنا امام جعفر صادق. فرماتے ہیں پھر میں نے دل میں آرزو ہوئی, خواہش ہوئی, تمنا ہوئی کہ حضرت سے میں ملاقات کروں. پھر دوبارہ ملاقات نہیں. حضرت ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا ایک بیوہ عورت ہے, اس کی چند بچیاں ہیں, اور ایک مری ہوئی گائے ہے وہیں رو رہی ہے. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسی گائے کے اوپر میرا گزارا تھا, میں بیوہ عورت ہوں, ہمارے چند بچے ہیں, اور اسی گائے کے دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں ہمارے اوپر مکمل کر دی, لیکن ذرا ماضی کی تواریخ آپ پڑھیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. یہ قورمہ, یہ بریانی, یہ اسٹارٹر کچھ بھی نہیں تھا. گائے کے دودھ پہ گزارا ہوتا تھا, بکری کے دودھ پہ گزارا ہوتا تھا, یعنی صرف دودھ پہ لیا, اللہ کا شکر ادا کیا. یہاں تک کہ شکار وغیرہ کرتے تھے تو گوشت کھا لیتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو, جو 6 ماہ کے تھے, اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا, اس وقت نہ کوئی وہاں باغات تھے, نہ وہاں ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا, نہ کوئی جانور تھا کہ اس کے دودھ پہ گزارا ہو سکے, اور نہ کوئی آبادی تھی, نہ کھیتی تھی. ایک زمانے تک ان کا گزارا کس پہ ہوا؟ زمزم کے پانی پہ. کوئی تواریخ ایسی نہیں ملتی کہ انہیں بریانی ملتی تھی, کھانا ملتا تھا, مگر زمزم کے اندر اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کے, یعنی اس کو پی لو تو بھوک بھی مٹ جاتی ہے. تو ایک زمانے تک اسی پہ گزارا ہوتا تھا. حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو شکار کر کے لاتے تھے. آپ کا نکاح قبیلہ بنی زرہم کے خاتون سے ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ 2 مہینے 4 مہینے پہ آتے تھے دیکھنے کے لیے. تشریف لائے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اس شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. تو آواز دیا تو ان کی اہلیہ نکلی, پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں. کیا تم لوگ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے, کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں حضرت حالات اچھے نہیں, بڑی تنگ دستی میں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. یہی زمزم کے پانی پہ گزر ہوتا ہے, اور ہمارے شوہر کبھی کبھی شکار کر کے لاتے ہیں تو اس پہ گزر ہو جاتا ہے, ورنہ بڑی تنگ دستی میں ہمارا گزر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مناظر اہل سنت, حضرت علامہ مفتی بشیر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, عرس سرکار خواجہ غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب میں اپنا خطاب ختم کرنے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کہ تمہارا گزر کیسے ہوتا ہے؟ فرماتی ہے بڑی تنگ دستی میں گزر ہوتا ہے, یہی زمزم کا پانی ہے, اور کبھی کبھی ہمارے شوہر شکار کر کے لاتے ہیں تو شکار کے گوشت پہ ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب وہ آئیں تو ان سے میرا سلام عرض کر دینا, اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. حضرت اسماعیل تشریف لائے, خوشبو محسوس کی, پوچھتے کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے. کہا کچھ کہا انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. کہا میرے والد تھے, انہوں نے فرمایا کہ تمہیں طلاق دے دو, اس لیے کہ تم اللہ کی ناشکری ادا کرتی ہو. ارے زمزم کا پانی مل تو جاتا, پانی مل تو جاتا ہے, گوشت مل تو جاتا ہے, مگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری ادا کرتی ہو. طلاق دے دیا, دوسری شادی. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے. گھر پہ گیا, آواز دیا, نکلی.
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اہلیہ، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کے لیے گئے۔ کہا تم لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں زمزم عطا کیا ہے، ہمارے شوہر شکار کر کے لاتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، کبھی بھوکا نہیں رکھا۔ فرماتے ہیں وہ آئے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ باقی رکھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب تشریف لائے، کہا کوئی آیا تھا، کوئی بزرگ آئے تھے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے نورانی چہرے والے۔ کہا کوئی حکم دیا؟ کہا حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سلامت رکھو۔ فرمایا میرے والد تھے، انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھو، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ ذرا سوچیں، زمزم کے پانی پہ گزر ہو رہا ہے مگر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی شکار مل جا رہا ہے، نہیں تو زمزم کا پانی کافی ہے مگر اللہ کا شکر۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، بریانی کھا رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا کھانا کھاتے ہیں، پوری رات بھر سوتے ہیں۔ بمبئی والوں کی رات 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، 12 بجے دن میں جا کے ان کی صبح ہوتی ہے۔ تو اتنا کھانے کے بعد بھی، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بیوہ عورت رونے لگی، اس کا دودھ ہی پہ گزارا۔ آپ کو اس کے اوپر رحم آیا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، کنبے اللہ کا گائے اٹھ گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے، اور 22 رجب کو عموماً کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں، مگر 15 رجب کو دلانی چاہیے۔ اور حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب سے ایک تقریر میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت کا زمانہ تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخیاں، بڑی نفرتیں بھری ہوئی تھی، تو اس لیے آپ نے خصوصیت کے ساتھ 22 رجب کو نیاز کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا ہو۔ تو بہرحال 15 کو دلائیں، 22 کو دلائیں، مگر نیاز ایک مستحب چیز ہے، اور فرض نماز یہ فرض ہے۔ جو چیزیں مستحب ہیں ان کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک علامت ہوتی ہے، جیسے اسی علامت سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے جس کے گھر میں نیاز ہوتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سنی آدمی ہے، نیاز نہیں ہوتی ہے تو دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہیں 24 تو نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ربیع الاول شریف کے مہینے میں سارے مکانوں میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی ایسا مکان نظر آئے جس میں لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے سنی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، مکان پہ کمکما نہیں، جھنڈی نہیں ہے، تو کوئی اجنبی جب گزرے گا یار 24 تو نہیں ہے۔ سارے گھروں میں لائٹ لگی ہوئی ہے، سارے گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مگر اس گھر میں جھنڈا نہیں، لائٹ نہیں، کہیں 24 تو نہیں۔ تو 24 تو نہیں ہے سنی، مگر علامت کے ذریعے جو سنی ہوتا ہے، خوش عقیدہ مسلمان ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ جیسے سرکار کا مہینہ آتا ہے گھروں کو سجا دیتا ہے۔ یہ فرض نہیں ہے سجانا، مگر مستحب ہے، ہماری علامت ہے۔ تو اسی طرح سے نیاز فرض نہیں ہے، مستحب ہے، نماز فرض ہے، مگر یہ ہماری علامت ہے، اس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب اس علامت کو جو سنت طریقہ ہے، جیسے کھیر پوری یا جو بھی چاہیں، گوشت بھی بنا کے فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں گوشت نہیں، امام جعفر صادق کے نام سے گوشت کی نیاز نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گوشت کی نیاز دلاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علی مقام جو ان کے جد امجد ہیں، ان کے نام سے نیاز دلاتے ہیں، ان کے شہزادگان میں غوث پاک کے نام سے نیاز دلاتے ہیں۔ وہ بیچ میں ایک شاکاہاری کہاں سے آ گیا؟ جنت میں کوئی شاکاہاری نہیں جائے گا۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں حضرت، اس لیے کہ جب جنت میں جائیں گے تو پہلی غذا جو ملے گی وہ مچھلی کا کباب اور بیل کا بھیجا ملے گا۔ وہاں کوئی گھاس پات پالک والک ہے ہی نہیں۔ کیوں حضرت موجود صاحب قبلہ حکیم جی، حضرت ہمارے حکیم ہے، بتائیں گے کہ جنت میں کسی کو سبزی ہم نے آج تک نہیں پڑھا، اگر حضرت کوئی روایت پڑھے ہو تو بھائی بتاتے ہیں۔ تو کوئی شاکاہاری جنت میں نہیں جائے گا، جتنے جائیں گے وہ سب مانساہاری رہیں گے۔ تو امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، ان کو آپ لوگ زبردستی سے شاکاہاری نہیں، گوشت بنا کے گوشت کی نیاز نہیں ہو سکتی، گوشت کھا کے ان کی نیاز نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ گوشت کی نیاز بھی کر سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں، گوشت کھا کے بھی جا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور
جب بڑی بڑی نیازیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے نیاز ہو، امام حسین کے نام سے کھچڑا بنائے گھروں میں بانٹ سکتے ہیں تو کھیر پوری کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ اسے بھی بانٹ سکتے ہیں۔ تو جو غلط رسم و رواج ہے اسے پرہیز کریں اور جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔